اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خضرا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ ایک بار حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتلاؤ۔ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، جہنم کے 7 درجے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اور اس سے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈالے گا، اور اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالے گا۔ 4تھے درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرستوں کو ڈالے گا، اور 3رے درجے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ڈالے گا۔ 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کے جبرائیل خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب کملی والے نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے، نماز پڑھ کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر لیتے۔ اللہ کے حضور رو رو کے فریاد کرتے کہ اے اللہ، میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ وہ مسجد سے حجرے میں چلے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کے نہیں جاتے۔ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہ گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام عرض کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا ہے لیکن سلام کا جواب نہیں آیا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ جب حضرت عمر فاروق گئے، 3 بار سلام کیا، جواب نہ آیا، تو حضرت عمر نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی سے جا کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو شاید مجھے بھی نہ ملے، اس لیے مجھے خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احوال جاننے کے لیے حجرے کے دروازے پہ بھیجا۔ حضرت فاطمہ حجرے کے دروازے پہ پہنچی اور فرمایا، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کے محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پہ یہ کیسی کیفیت آ رہی ہے؟ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ اور آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا، یا اللہ، میری امت کو بخش دے، میری امت کی خطائیں معاف فرما دے، میری امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، حضرت جبرائیل اللہ کا کلام لے کے حاضر ہوئے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، غم نہ کریں، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری گناہ گار بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق، اتنا غم گسار اور اتنا غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ آپ کا 1 سیکنڈ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم لا حاصل اور بے مقصد پوسٹ تو ضرور شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیے ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کون گناہ گار رستے پہ آ جائے اور کل آقا دو جہان ہماری بھی شفاعت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو اسے لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے جن کی شفاعت آقا دو جہان کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔